اس وقت جو سچویشن ہے ہم صبح سے ہیڈ لائنس کو فالو کر رہے ہیں. ایوری ہیڈ لائن از فلڈ ود ون ورڈ دیٹ از کامن, دیٹ از نیوکلیئر پاور پاکستان, یو نو. اور اس کا ڈیفینس پیکٹ سائن کرنا سعودی عرب کے ساتھ. Now how much of a threat it is to Israel? Why I say that? Because US گلف میں رہا, دہائیوں سے رہا, ٹھیک ہے, ان کے ڈیفینس کو بڑھانے کی باتیں ہوتی رہی, اس کی ذمہ داری لینے کی باتیں بھی ہوتی رہی, لیکن کبھی بھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہو پایا گلف. اب ایک ایسے ملک کے ساتھ آپ کا جب معاہدہ ہونے جا رہا ہے جو کہ ایک نیوکلیئر پاور ہے, یہ کتنا بڑا تھریٹ ہے اسرائیل کا, کیونکہ ہمیں پتہ ہے یو ایس صرف وہاں پر پروٹیکشن کے لیے نہیں بیٹھا تھا, وہ اسرائیل کے لیے گلف کی نگرانی بھی کر رہا تھا, بیسکلی تو جاسوسی بھی نہ ہوئے. بالکل ایسے ہی ہے سعدیہ. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی مسلمان ممالک کے لیے یو ایس کی وہاں پریزنس جو ہے وہ ان کے فائدے کے لیے نہیں تھی, بلکہ خود امریکن انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتی تھی, امریکی مفادات کی حفاظت کے لیے تھے, چاہے وہ سینٹ کام کے اڈے ہوں یا چاہے وہ سعودی عرب میں ہوں یا کہیں پر بھی ہو. لیکن یہ جو معاہدہ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر پوری مسلم دنیا جو ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاہدے سے ایک بہت بڑا ایک چیپٹر اوپن ہوا ہے. اور وہ چیپٹر یہ کہ میں پچھلے کئی سالوں سے بات کر رہا ہوں کہ جس طرح ماڈرن ورلڈ نے, ویسٹرن ورلڈ نے G8 بنائی, G7 بنائی, مسلم ورلڈ کے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے کہ M8 یا اس طرح کی کوئی ایک آرگنائزیشن یا پلیٹ فارم بنایا جائے جو کہ نہ صرف اکنامیکل یعنی اقتصادی ٹائز کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے, اس کے ساتھ ساتھ دفاعی طور پر, جس طرح ابھی برگیڈیئر صاحب نے کہا کہ ایک سیمی نیٹو کی شکل میں کوئی نہ کوئی ایک آرگنائزیشن بنانا کا بہت بڑا ضرورت ہے. کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اسرائیل کے نیتن یاہو کے جو گریٹر اسرائیل کی ایکسپینشن کے پلانز ہیں اس کو صرف اسی طرح پہ روکا جا سکتا ہے, اور یہی وہ واحد طریقہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اکٹھے ہوں. اور وہی جو اقبال نے کہا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے تا بخا کے کاشگر. اور دوسری بات یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی دنیا میں ہم نے الحمدللہ مارکہ حق اور بنیان المرصوص میں جس انداز میں بھارت کو دھول چٹائی, اس نے اسرائیل کے خاک میں ملا دیے. میں نے بار بار یہ بات کہی کہ جو ایران نے اتنا بڑھ کے جواب دیا, جو قطر کی طرف سے اتنا اسٹرانگ ریئیکشن آیا ہے, اس کی ساری جو بنیادی بیک وجہ ہے وہ پاکستان کا ایک مضبوط ترین خطے کی طاقت ہونا. کیونکہ مسلمان ممالک کے اندر پاکستان کا بڑے بھائی کا کردار تو تھا ہی تھا, اب پاکستان کا کردار ایک پروٹیکٹر کا بھی ہے, گارڈین کا بھی ہے, اور وہ ڈکلیئرڈ اور ایکسیپٹڈ اینڈ ایکنالجڈ ہے, ڈکلیئرڈ ایکسیپٹڈ اینڈ ایکنالجڈ فرام دا ریسٹ آف دا ورلڈ ایز ویل. اب دنیا کو یہ نظر آ گیا ہے کہ مسلمان ممالک کو بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں ہانکا جائے گا, بلکہ اگر مسلمان ممالک اکٹھے ہوں. دیکھیں یہاں پر اب میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ معاشی ٹائز کی بڑی ضرورت ہے, اکنامک ٹائز کی ضرورت ہے, تاکہ پاکستان کی وہ جو ڈیپینڈنسی ہے IMF اور ورلڈ بینک اور باقی انٹرنیشنل اداروں پر وہ ختم ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.